بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فضيلة الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا یہ محاضرہ یا درس ہے قتل الانتحار و تحریم قتل الانفس المعصومہ، خودکشی کی خطرناکی اور معصوم جانوں کو قتل کرنے کی حرمت، ان کا حرام ہونا۔ اور یہ جو محاضرہ ہے، یہ جو درس ہے، شیخ نے سن 1432 ہجری میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، سورہ ذاریات میں۔ اور اس انسان کی عزت افزائی کی اور اس کے لیے تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا، اس کے قابو میں دیا، جس کے ذریعے سے وہ مدد لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو ہم نے عزت دی، اس کی تکریم کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے سواریاں دیں خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ روزی سے اسے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان پر بالکل واضح طور پر ہم نے اسے فضیلت اور برتری دی۔ سورۃ الاسراء۔ اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً تحقیق ہم نے انسان کو بڑے اچھے طور پہ پیدا کیا، اچھی بناوٹ میں بنایا اس کو، بالکل جو بہترین ہو سکتی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے لوٹا دیا نچلے ترین مقام پہ، نچلی سے نچلی سطح اور لیول تک وہ چلا جاتا ہے، مگر کون لوگ بچ جاتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر ہے غیر ممنون کا طلب نہ ختم ہونے والا، ان کو اجر ملے گا۔ سورۃ التین کی آیات ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا فرمان والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہوں نے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی اور صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت نصیحت کرتے رہیں۔ یہ سورۃ العصر ہے پوری۔ تو یہ جو انسان ہے، اگر وہ اس کام کو کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو عزت اور تکریم اللہ نے ذکر کی ہے اس کو جاری رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ اسے ملتی رہتی ہے۔ لیکن جس چیز کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے اور اس کو عقاب و سزا ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر سب سے نچلی سطح پر وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عزت پا کر بلند ہوتا ہے، یا پھر ذلیل ہو کر نیچ ہو جاتا ہے، اور اسفل سافلین نیچ ترین ہو جاتا ہے سب سے۔ اسی لیے فرمانے والی تعالیٰ ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر، سورج بھی، چاند بھی، والنجوم والجبال، ستارے بھی اور پہاڑ بھی، والشجر والدواب، اور درخت بھی اور تمام جاندار بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب پکا ہو چکا ہے، وہ نہیں کرتے۔ اور یہ جان لو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ہی دلیل کرے، اس کی توہین کرے، تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔
ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورۃ الحج کی آیات ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ یوں ہی نہیں وہ رسوا ہوتا، اس کا سبب خود انسان کی اپنی حرکت، کرتوت اور اس کے عمل ہیں. انسان ہے وہ اپنی حرکت اور اپنے اعمال کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، عزت پاتا ہے، یا نیچ ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تکریم اور عزت پانے میں سے اس انسان کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کو حرام قرار دیا ہے، اس کی جان لینے کو حرام قرار دیا ہے کہ جو ہے انسان کسی پر زیادتی کرتے ہوئے اس کا خون بہا دے. جیسا کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے لکھ دیا ان پر. کن پر؟ بنی اسرائیل پر. فیہا یعنی ان کی تورات جو دی تھی ان پہ، اس پہ یہ لکھ دیا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور جتنے بھی زخم ہیں ان کا اسی طرح بدلہ لیا جائے گا، دیا جائے گا، قصاص ہوگا. سورہ مائدہ کی آیت ہے. اسی طرح اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر کے فرمایا، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پہ بات لکھ دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں مارا، یعنی قصاص کے بغیر ویسے ہی ظلمن مارا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے جان بچائی کسی کی تو گویا کہ ساری انسانیت کی اس نے جان بچائی. تو جس نے، شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جس نے کسی ایک نفس کو بھی بغیر کسی شرعی سبب کے جس کی وجہ سے قتل اس کا جائز بنتا ہے، اس کے بغیر قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو ہی قتل کر دیا، پوری انسانیت کو، کیونکہ اس نے لوگوں کو ایک بری راہ پر لگایا، ان کے لیے برا نمونہ بنا قتل کرنے کا. ایک چیز اس نے ایجاد کر دی کہ لوگ بھی یہ کریں، اور وہ لوگوں کے جو گناہ ہوں گے اور قتل والے جو گناہ ہیں ان کا گناہ بھی اپنے سر لے گا، کیونکہ اس نے ایک بری سنت جاری کی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان ظلمن قتل نہیں کی جاتی مگر کیا، الا کان علی ابن آدم الاول، آدم علیہ السلام کے جو پہلا بیٹا تھا جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، کفل من دمیہا، اس کے خون کا ایک حصہ، ایک گناہ اس کے سر بھی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ لأنہ اول من سن القتل، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ قتل کا جرم ایجاد کیا یا اس پر عمل کیا، تو دوسروں کو بھی یہ راہ ملی. فرمانے والی تعالیٰ ہے اسی قصے کے تعلق سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ انہیں حق کے ساتھ پڑھ کے سناؤ. اذ قربا قربانا، جب انہوں نے کوئی قربانی پیش کی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، وتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے تو اللہ نے قبول کر لی، دوسرے سے قبول نہیں کی. تو یہ جو دوسرا تھا اس سے قبول نہیں کی، تو پھر کیا ہوا، اس کو حسد ہو گیا، چیز دیکھ کر جلن ہوئی، حسد ہوا اپنے بھائی کے تعلق سے. تو پھر اس نے کیا کیا، قال لأقتلنک، کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین، اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں سے تم سے نہیں ہوئی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، پھر بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. ہاں انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ، اپنا گناہ بھی تو سر پہ لے کر آگ والا بن جائے، یعنی جہنمی بن جائے. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخی، تو اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا بھائی کے قتل کرنے پر آخرکار. فقتل، تو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. یہ سورہ مائدہ میں پورا قصہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو بھی قتل کیا جاتا ہے ظلم کے طور پہ، مگر یہ کہ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی اس کا ایک حصہ جاتا ہے، اس کے خون کا، اس کے گناہ کا، جس نے سب سے پہلے جو ہے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، اس پر عمل کیا.
تو جو جانیں ہیں جائز نہیں ہے کہ آپ اسے قتل کریں، کسی بھی جان کو بغیر کسی مبرر شرعی کے، یعنی کوئی شرعی جواز بنتا ہو آپ کو اس کی جان لینے کا، جیسا کہ قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل، یا پھر زمین میں جو لوگ فساد مچاتے ہیں، جو باغی لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیسے؟ جیسے کہ راہزن ہوتے ہیں، راستے میں لوٹنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا بغات جو باغی سرکش ہوتے ہیں خروج کرتے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جو لوگوں کے امن کو تباہ کرے، لوگوں کو خوفزدہ کرے، دہشت میں مبتلا کرے، تو یہ لوگ جو ہیں زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی زمین میں فساد مچانے والے ہیں جو منشیات، ڈرگز وغیرہ یہ چیزیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، نشہ آور چیزیں پھیلاتے ہیں، منشیات پھیلاتے ہیں، جس سے لوگوں کی عقلیں خراب ہوتی ہیں، ان کے بدن تباہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی زمین میں فساد مچانے والا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا اس کے شر سے روکنے کے لیے۔ جیسے آج بھی سعودی عرب میں جو ہے منشیات والوں کی سزا یہی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کو قتل کرے تو بطور حد اسے قتل کیا جائے گا۔ اور حدود میں سے کون سی حد ہیں؟ جیسے کہ حد الردہ، جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین یعنی اسلام بدل دے، چھوڑ دے تو اسے قتل کر دو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ آگے چل کے شیخ بیان کریں گے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خوارج کی طرح اس طرح حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، جائز نہیں، حلال نہیں کسی بھی شخص کا خون مسلمان کا جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 وجوہات کی بنا پر اس کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنے دین کو چھوڑنے والا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا کیونکہ ان کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں تو جائز نہیں ہے کسی بھی جان کا قتل کیا جائے بغیر حق کے، چاہے کوئی کسی بھی دعوے سے قتل نہیں کیا جا سکتا ان 3 چیزوں کے سوا، چاہے وہ جہاد کا دعویٰ کرے جس طرح وہ اس کو نام دیتے ہیں، اپنی ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو وہ جہاد کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ جہاد نہیں ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی باطل دعوتیں ہیں ان کی وجہ سے۔ اور جہاد جو ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے شریعت بنا کے نازل کیا ہے، اس کے اپنی شرائط ہیں، اپنے قواعد و ضوابط ہیں جو کہ علم کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جہاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، شریعت بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ابھی بھی آپ نے آیت سنی کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، زمین میں فساد مچایا، گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بہت سارے لوگوں کو ایک بم دھماکے سے اڑا دیتا ہے، تخریب کارانہ کارروائیاں کرتا ہے، پوری بلڈنگیں اڑا دیتا ہے، لوگوں کے مال اس سے تلف ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، اور امن میں رہنے والے لوگ جو دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑھ کر زمین میں فساد مچانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کی جو حرکت ہے یہ زمین میں فساد مچانا ہے، نہ کہ جہاد ہے۔ یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ اور جو نفس معصوم ہے یعنی جن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کا قتل کسی بھی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی شرعی عذر وجہ موجود نہ ہو۔ کون کون لوگ ہیں جن کے قتل، جو معصوم جان ہیں جن کو قتل نہیں کر سکتے؟ نفس المسلم، مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ غلطی ممکن ہے کسی انسان سے بغیر ارادے کے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اس کو بیکار جانے نہیں دیا، اس پر بھی احکام نازل کیے کہ غلطی سے بھی ہو جائے تو اس کے کیا ہرجانہ دینا پڑتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو کہ غلطی سے کسی مسلمان مومن کو قتل کرے تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت بھی ادا کرے جو اس کی فیملی کو دی جائے گی، اس کے ورثاء کو دی جائے گی جس کو قتل کیا ہے۔ تو قاتل کے ذمہ کیا ہے؟ تحریر رقبۃ مؤمنہ،
ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اس کی گردن آزاد کرنا، تو دو چیزیں واجب ہوتی ہیں غلطی سے قتل کرنے پر، پہلی کفارہ ہے اور دوسری جو ہے دیت ادا کرنا ہے، دیت النفس۔ اور جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور جس کے پاس یہ نہ ہو، مومن غلام نہ ہو کسی کے پاس، تو پھر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے وہ رکھے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں فصیام شہرین متتابعین۔ تو یہ ایک مومن نفس کو غلطی سے قتل کرنے کے تعلق سے ہیں، اور غلطی کی بہت زیادہ صورتیں ہیں کس طرح غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے مختلف طریقوں سے مر سکتا ہے کوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسکیوز اور عذر اس کو نہیں دیا جس نے غلطی سے قتل کیا کہ یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ انسان جو ہے مکمل طریقے سے بچا کرے اور شدید طریقے سے احتیاط کرے کہ غلطی سے بھی کوئی اس کے ہاتھوں نہ جائے کہ کسی خطا میں مبتلا ہو جائے، جس کے نتیجے میں کوئی جان قتل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کفارہ بھی رکھا، دیت بھی رکھا، جو اس کے قبیلے کنبے کے مردوں کو ادا کیا جائے گا، دیت الخطا جسے کہتے ہیں، یعنی غلطی سے قتل ہونے والے کی دیت، تاکہ قتل کے جو جرم ہے اس سے غلطی یا جان بوجھ کے سب سے روکا جائے، اگرچہ یہ غلطی سے ہوا ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک، اور کتنا برا عمل ہے کہ غلطی تک سے اتنی بڑی سزا جو ہے اور اتنی مشکلات میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ جو احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے اور سختی کی ہے، صرف مومن اور مسلمان کے قتل تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خون کو بھی جو ہے اس کا بچایا ہے، عصمت یعنی اس کے معصوم قرار دیا ہے۔ کس طور پہ؟ جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہو مسلمانوں کا اور ان کے درمیان، جو ذمی ہوتے ہیں ان کے یہاں رہتے ہیں، یا معاہد ہوتے ہیں جو معاہدے کے تحت وہاں رہتے ہیں کسی ایگریمنٹ کے تحت، تو اس کو بھی اس کے جان اور مال میں امن دیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ اسی لیے جو غلطی سے قتل کرے ایسے کو جو مسلمان بھی نہیں ہے، وَإِن كَانَ مِن، یہ سورہ نساء کی آیت ہے لگاتار، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر جسے قتل کیا ہے وہ اس میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان میثاق ہے، کوئی معاہدہ ہے، یعنی کافر لوگوں میں سے ہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، تو اس کو بھی یوں نہیں چھوڑا۔ فرمایا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت دینی ہے اس کی فیملی کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اور جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کا یہ طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایک معاہد جو معاہدے کے تحت کافر ہے اس کے قتل پر بھی پکڑا جائے گا، مواخذہ ہوگا، اور انسان کو اس سے توبہ کرنی ہوگی اگرچہ وہ غلطی سے ہو۔ مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے والا بتا دیا، کافر کو غلطی سے قتل کرنے والا بتا دیا، اور جان بوجھ کے آگے ذکر ہوگا۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کافر جس سے معاہدہ ہوا ہو اس کو غلطی سے قتل کرنے پر بھی کفارہ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ مسلمان کے قتل پر کفارہ لازم قرار دیا ہے، کیونکہ وہ معصوم الدم ہے، عہد کی وجہ سے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے، معاہدے کی وجہ سے اس کا خون کے اعتبار سے وہ بھی معصوم ہے، اس کا خون نہیں لیا جائے گا۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے وفا کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف سے پیش کر آتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ میں، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی پر اتر آؤ، انصاف، عدل و انصاف سے ہی کام لو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، چاہے دشمن کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ جل وعلا کا فرمان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکا تھا ان لوگوں نے، تو یہ اس کی ضد میں یا اس کے بدلے میں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم بھی زیادتی پہ اتر آؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرے مومن کو یا کافر کو، پھر اس کے الگ کا کام ہے۔ جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، کتنی خطرناک اس کی سزا ہے۔
فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ولعنہ، اور اس پر لعنت کی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، چاہے وہ اکیلے قتل کریں یا کسی کے ساتھ شریک ہو قتل کرنے میں، تو اس کے لیے شدید وعید ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی عافیت کا سوال ہے۔ اور جہاں تک معاہد کا تعلق ہے، جس کے ساتھ معاہدہ ہے کافر کے ساتھ، اس کو جان بوجھ کے قتل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہدے والے کافر کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، حالانکہ اس کی خوشبو جو ہے 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ شدید وعید ہے اس شخص کے لیے جس نے کسی معاہد کو قتل کیا۔ اسی طرح مستامن، جس کو امن دیا گیا مسلمانوں کے ملک میں وہ آ سکتا ہے اس کے ولی امر یعنی حکومت کی اجازت سے یا مسلمانوں کی اجازت سے کام کے لیے، تو اس کو وہاں پر امن دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اہل و عیال میں اپنے ملک وطن میں واپس لوٹ جائے، اگرچہ وہ حربی کیوں نہ ہو، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اگر اس کو امان دی ہے تو اس کے امان کا پاس رکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دیا کرو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، قرآن سنیں، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو واپس سے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ تو یہ ہیں دعوت اللہ کا طریقہ کفار کے ساتھ۔ جب وہ دیکھیں گے مسلمانوں سے یہ چیزیں، وہ فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنے عہد سے وفا کرتے ہیں، تو یہ اس بات پر انہیں ابھارے گی کہ وہ لوگ اسلام لے کر آئیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کے یعنی منسوب لوگوں کی طرف سے دیکھیں گے کہ وہ غداری کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور جو ہے دھماکے کرتے ہیں جگہ جگہ، تو پھر اس سے تو وہ اسلام سے متنفر ہوں گے، دور بھاگیں گے۔ اگرچہ اس طریقے کی حرکت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا تقاضا ہے، دعوت اللہ کا، کہ ہم یہ جو کرتے ہیں دین کی غیرت کی خاطر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور کافروں میں سے جن کو امان دی جاتی ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو یہاں پر عمل کر کسی کام کے لیے، کسی جاب کے لیے یہاں پر ان کو لایا جاتا ہے، جب مسلمان ممالک کو، حکومتوں کو ضرورت پڑتی ہے کسی کام کے لیے اور مسلمان ملک میں کوئی ان جیسا کام کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ اس کو امان دے کر یہاں لے کر آتے ہیں خود مسلمانوں کے فائدے اور ان کی مصلحت کے لیے۔ تو وہ امن میں رہنے چاہیے جب تک وہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہیں، شہروں میں ہیں۔ اسی طریقے سے کافروں کی جانب سے جو سفیر آتے ہیں ان کے ممالک کے، تو انہیں بھی امن دیا جانا چاہیے یہاں تک کہ وہ اپنے ملک اور وطن کو لوٹ جائیں۔ جب تک وہ مسلمانوں کے ممالک میں ہیں انہیں امن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں کے حکومت ولی امر کی اجازت سے آئے ہیں، تو ان کی حرمت باقی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ملک واپس لوٹ جائیں۔ اسلام کوئی وحشیانہ دین نہیں ہے، نہ ہی جو ہے زیادتی کرنے والا یا غداری کرنے والا دین ہے، بلکہ یہ تو وفا کا دین ہے اور دعوت دیے جانے کا دین ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، قوم ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا۔ تو یہ ایسے امور ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ انہیں اچھی طریقے سے جان لے، ذہن نشین کر لے۔ اللہ جل وعلا کا فرمان والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہیں قتل کرتے مگر یہ کوئی حق بنتا ہو شرعی طور میں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے جو سچے بندے ہیں ان کی صفات ذکر کی ہے آخر تک سورہ فرقان میں۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے شرک باللہ کے بعد ذکر کیا، شرک کے بعد دوسرے درجے پہ ہی اسے ذکر کیا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، نہ وہ قتل کرتے ہیں، شرک کے بعد ذکر کیا، وہ قتل نہیں کرتے کسی ایسی جان کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو مگر یہ کہ کوئی حق بنتا ہو شرعی طور پہ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسی حرکت کریں، يَلْقَ أَثَامًا، وہ عنقریب اس کا برا انجام پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، جہاں وہ ذلیل اور رسوا ہو کے پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ، سوائے وہ شخص جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس نے نیک صالح اعمال کیے،
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ایسوں پر، اور نہ ہی ان کو مایوس کیا اپنی رحمت سے، بلکہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اور ان کی بخشش فرمائے گا، ان پہ رحم فرمائے گا. تو جو ایسی جان جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اسے قتل کرنا، ہم نے اس کے بارے میں جان لیا کہ وہ ایک تو مومن مسلمان ہے، اس کی جان ہے. اسی طریقے سے کافر میں سے بھی جو معاہد ہیں، جن سے ہمارا عہد ہے، جنہیں امن دیا گیا ہے، وہ بھی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد کی وجہ سے بھی منع کیا ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے، امان دیے جانے کی وجہ سے بھی منع کیا ہے اسے قتل نہ کیا جائے، اور اس پر وہ چیزیں واجب کی ہیں جو ایک مسلمان کے قتل پر بھی واجب ہوتی ہیں اگر غلطی سے کیا جائے، اور اگر غلطی سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. کتنی شدید وعید ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے کہ یہ نہایت ہی شدید وعید ہے. تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ یہ اس کے دین میں سے ہیں، اپنے دین کا صحیح فقہ اور فہم حاصل کرے، اور وہ یہ جان لے اچھی طریقے سے کب کسی جان کا قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ جان لے کہ جو معصوم جانیں ہیں، بے قصور جانیں ہیں، ان کو قتل کرنا، چاہے وہ مومن ہو یا معاہدے کے تحت کافر ہوں، اس پر کتنی شدید وعید ہے وہ اچھی طرح یہ جان لے. کیونکہ ہمارے اس زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتنے زیادہ بم دھماکے ہوتے ہیں، تخریب کاری کے، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، کافروں کے ہی اشاروں پہ ہوتے ہیں، پیچھے ان کی سازشیں ہوتی ہیں. وہ لوگ جو ہے اس طریقے سے لڑائی کرتے ہیں اور اس کے خفیہ سازشیں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے، اور اب مسلمانوں کی ہی اولاد کو جذباتی کر کے اس چیز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، انہیں دھوکے میں ڈالتے ہیں. جن کے پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی دینی غیرت موجود ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس چیز کو بھڑکا کر اور حکومتوں سے بھی خلاف کر کے بھڑکا کے اس کو جہاد کا نام دے کے اس چیز پر ڈال دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو غیرت ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، تو یہ اسلام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے. ان کے پاس آپ وہ دیکھتے ہیں کس کے پاس جہاد ہے، فی سبیل اللہ کی محبت پائی جاتی ہے، اور جو ہے اس کو اس طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو معصوم جانوں کو ہم نے قتل کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو غداری ہے اور خیانت ہے. پھر دیکھیں آپ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. یہ جب بم دھماکے تخریب کاری کرتے ہیں، کتنے جو ہے معصوم جانیں قتل ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، عورتوں میں سے ہوں، مردوں میں سے ہوں یا بچوں میں سے. جو اپنے آپ کو بم دھماکے سے اڑا دیتا ہے، خود کش حملہ کرتا ہے، تو وہ دو عظیم جرائم کا مرتکب ہوتا ہے. ایک جرم نہیں ہے اس کا. پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے خودکشی حرام قرار دی ہے، اور ایسوں کے لیے وعید سنائیے آگ کی، جہنم کی، جیسا کہ حدیث میں ہے من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها. جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کے قتل کیا تو وہ جو ہے گرتا رہے گا تا قیامت، جہنم کے اندر گرتا جائے گا، دھستا جائے گا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده، جس نے زہر پی کے اپنے کو قتل کیا تو زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور یتحصاہ فی نار جہنم، وہ پیتا رہے گا زہر، اس کی تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، اور جہنم میں رہے گا اس حالت میں خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے. ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے کسی لوہے کے آلے سے، چاہے وہ گن ہو، چاقو ہو، چھری ہو، اس جیسی چیزوں سے قتل کیا، فحدیدتہ فی یدی، اس کا جو وہ لوہے کا آلہ ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم، اپنے پیٹ میں وہ گھوپتا رہے گا، مارتا رہے گا اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پڑے پڑے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خالداً مخلداً فیہا ابدا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا انسان پہ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، اگرچہ کتنی ہی تکلیف اور تنگی کا اس کو دنیا میں سامنا ہو، کتنی ہی پریشانی اور ٹینشن ہو، تو وہ صبر کریں، اپنے آپ کو قتل نہ کرے، جس قسم کی بھی حالت ہو، جتنی بھی تنگی میں وہ پریشانی میں مبتلا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جہاد کر رہا تھا مل کر کافروں کے خلاف. صحابہ کو اس کی بہادری اور شجاعت اور بڑھ چڑھ کے حملہ کرنا، بے جگری سے لڑنا بہت جو ہے اچھا لگا صحابہ کو، اور وہ جو ہے رشک کرنے لگے اس پہ.
اور اپنے عمل کو اس کے عمل کے مقابلے میں چھوٹا سمجھا کہ یہ تو کتنا نڈر ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا اسلام کے لیے جانے دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنمی ہے، آگ میں. تو صحابہ کو تعجب ہوا. تو صحابہ میں سے ایک شخص اس کے پیچھے چلا، اس کے پیچھا کرتا رہا کہ میں دیکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ فرماتے ہیں، کیا چیز ایسی وہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں. تو دیکھا جب وہ شخص زخمی ہو گیا اور اس کو بڑے گہرے زخم آئے تو وہ اس پر صبر نہ کر پایا، اس کی تاب نہ لا سکا اور اپنے آپ کو اپنی تلوار سے اس نے قتل کر دیا. تو اس صحابی نے بے ساختہ یہ گواہی دی کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ مجرم لوگ اپنے قتل و غارت کو، اپنے آپ کو ہی قتل کرنے کو کہتے ہیں جہادی، اور جو ہے شہادت پانا، شہادت فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو خود کش حملے کرتے ہیں. اور یہ جو گمان کرتے ہیں معاملہ اس کے الٹ ہے. شیخ فرماتے ہیں شہید تو وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مارے، شہید فی سبیل اللہ تو وہ ہے جسے جو کافروں سے لڑتے ہوئے کافر اس کو مارے. یہ تو اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے اپنے کو مار رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے نہیں مارا. یہ جو اپنے آپ کو مارتا ہے وہ تو مجرم فاسق ہے، نہیں نہ کہ شہید. جس طریقے سے یہ بم دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دینا اور تخریب کاری مچانا، مسلمانوں کے ممالک میں معصوم جانوں کو قتل کرنا، کتنے زیادہ اس کے نتیجے میں برائیاں مرتب ہوتی ہیں اور نقصانات. اگر آپ نے جس کو قتل کیا ہے، اڑا دیا ہے دھماکے سے، اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا خون جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں اسے قتل کرنا. اگر مسلمان نہیں بھی ہے، معاہدے کے تحت ہے، معاہد ہے، مستامن ہے، جس کو امن دیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کے ملکوں میں ولی امر حکمران کی یا مسلمانوں میں سے کسی کی بھی اجازت سے داخل ہوا ہے تو وہ امن میں ہے، جائز نہیں ہے اس کے خلاف زیادتی کرنا اور اسے قتل کرنا جو معاہدے کے تحت ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک میں ہو یا کافروں کے ملک میں ہو. جو معاہدے کے تحت لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ان کے درمیان معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک میثاق ہے، جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ ان میں سے کسی کو قتل کرے، چاہے کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ اسلام جو ہے عہدوں کی وفا کرنا سکھاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو توڑتا ہے عہد کو اپنے ہی برے کے لیے توڑتا ہے. ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو وفا کرتا ہے عہد سے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا. سورۃ الفتح میں فرمایا. اسی طرح حکم دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے. اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد سے وفا کرو، پورا کرو. اذا عہدتم، جب تم عہد کر لیا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، عہد کو پختہ ہو جانے کے بعد، پکا ہو جانے کے بعد نہ توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن قرار دے دیا عہد کر کے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. چنانچہ یہ جو عہد ہیں ان کی اپنی حرمت ہے، ان کی اپنی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور جو غداری ہے، عہد کے ساتھ غداری کرنا، اسے توڑنا، یہ تو منافقین کی صفات ہے، نہ کہ مسلمانوں کی. منافقین کی صفات میں سے ہیں، جس طرح حدیث میں 3 یا 4 صفات ذکر ہوئی ہیں. اذا عاہد غدر، جب وہ عہد کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. جبکہ جو مومن ہے ممکن نہیں کہ وہ اپنے عہد سے غداری کریں. تو ایسے لوگوں کے اوپر جو اس دھوکے میں مبتلا ہیں واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اپنے دین کا صحیح فقہ و فہم حاصل کریں اور یہ تخریب کاری اور دھماکوں سے، دہشت گردی سے باز ہیں. یہاں تک کہ کافروں کے ملک میں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں ان کے ادھر بھی جو ہے دہشت گردی مچانے سے باز ہیں. جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ اس کی ایسی صفات ہوں اتنی بری کہ وہ غداری کریں، کافروں کے ملک میں ہو یا مسلمانوں کے ملک میں. مسلمان تو اس طور پہ ہمیشہ جانے جاتے ہیں کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں، وفا کرنے والے ہوتے ہیں عہد کے ساتھ، اور وہ جانے جاتے ہیں کہ وہ علم و بصیرت حکمت کے ساتھ اپنے دین کی طرف دعوت اللہ کرنے والے ہیں. جبکہ ان لوگوں کا حال آپ دیکھیں، یہ تو اپنے گمان میں یہی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام سے متنفر کرنے والے اور دور بھگانے والے ہیں.
دین اسلام اس طرح نہیں ہے. تو واجب ہے کہ اس معاملے پر ہم چوکنا ہوں، اس پر جو ہے ہم متنبہ ہوں، اور کسی کوئی مسلمان جو ہے اس قسم کے باطل نعروں سے دھوکے میں نہ آئے. جو گمراہی کی طرف برانے والے داعیان ہیں، برائی کی طرف برانے والے داعیان ہیں، یا وہ ایسوں سے علم حاصل کرتے ہیں جو کہ اہل علم میں سے نہیں ہیں، یا اس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی خشیت نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسے سے علم حاصل نہ کریں. علم انہی سے لیں جو کہ علماء ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے علماء ربانی ہیں، جو اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں، اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے بھی وہ خیر خواہی چاہنے والے اور نصیحت چاہنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ تقریب کاری اور دھماکے کرنا ایسے جرائم ہیں جس سے امن و امان میں رہنے والے لوگوں کو دہشت زدہ کیا جاتا ہے، اور سارے جہان میں اسلام کی صورت کو بدنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ان کے نزدیک ہر مسلمان ایک دہشت گرد ہے، چاہے وہ اپنی جہالت سے ایسا کرتے ہوں یا جان بوجھ کے. اس کا سبب جو ہے وہ بنتے ہیں اپنی دین کی جو ہے پسپائی کا سبب بنتے ہیں، اور اپنے بھائیوں مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں ساری دنیا میں. تو ان کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور صحیح راستہ اپنانے کی طرف رجوع کریں، اور اپنی جو رشد و ہدایت ہے اس کی جانب لوٹ آئیں، اور اللہ کے دین کا صحیح فقہ و فہم حاصل کریں. اپنے معاملے کے بارے میں کچھ عقل کے ناخن لیں اور جان لیں اچھی طریقے سے کہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ الگ چیز ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں، اور یہ جان لیں کہ بلا شبہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا یا اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں، اگرچہ جتنی ہی کرب اور تکلیف اور دکھ کا اسے سامنا ہو، تنگی کا، یہاں تک کہ وہ دیکھے کہ اسے کوئی عنقریب قتل کرنے والا ہے ایک شخص کو، ابھی مجھے وہ قتل کر دے گا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو خود قتل نہ کرے، بھلے اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے. اگرچہ اسے بڑا ہی خطرناک مرض لگا ہو، بڑا ہی خوفناک مرض لگا ہو، پھر بھی وہ اپنے آپ کو نا امید ہو کے قتل نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے اوپر وہ صبر کریں، علاج کرائے، اپنا علاج معالجہ کراتا رہیں، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی طور پہ کہ وہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو قتل کرے بے صبرا ہو کے. جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بم دھماکے سے اڑا دیں، اس کے علاوہ کسی طرح خودکشی کرے. حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے مجھ سے، یعنی میں اس کو موت دوں اس سے پہلے اس نے جلدی کی، غلط کام کیا، خودکشی کر لی، تو میں نے بھی اس پر جنت کو حرام کرا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ کس کے بارے میں؟ جو اپنے آپ کو خود قتل کرتا ہے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے تو یہ شدید وعید ہے، ایک ڈراوا ہے. وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ مجاہد فی سبیل الشیطان ہے. شیطان نے ہی اس کو دھوکے میں ڈال کے اس کے لیے اس عمل کو خوبصورت مزین کر دیا ہے، اور اسے لمبی چوڑی امیدوں کے جال میں پھانس دیا ہے. جس طرح ہمارے یہاں بتاتے ہیں حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، خود کا حملہ کر لو، تو اس نے اسے دھوکے میں ڈالا ہے، چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے اس قسم کے داعیان ہوں. تو واجب ہے ہم پہ کہ ہم اس معاملے میں جو ہے متنبہ ہو جائیں، اور ہم مسلمانوں کی اولاد کو یہ تعلیم دیں کہ معصوم جانوں کی کیا حرمت ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، اور ہم یہ جان لیں، اس کی تعلیم حاصل کریں کہ ان بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا اور معصوم جانوں کا خون بہانے میں کیا کچھ گناہ اور کیا کچھ جو ہے برائیاں پائی جاتی ہیں. اس سے پہلے ہم غور و فکر تو کریں کہ ان بم دھماکوں کی وجہ سے کتنے زیادہ جرائم کا ڈھیر لگ جاتا ہے، انبار لگ جاتا ہے. کتنی ساری چیزیں ایک کے بعد ایک جرم جو ہے وہ اس کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے قتل کیا جانوں کو، مال ضائع کیا، اور جو لوگ ہیں انہیں دہشت میں ڈالا، امن میں خلل پیدا کیا، اور اپنے ولی امر، اپنے مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت سے خروج اختیار کیا، حکومت کے جو ہے خلاف بغاوت کی اس نے. یہ سارے بھیانک جرائم ہیں العیاذ باللہ، اور سبب اس کا کیا ہے کہ انہوں نے علم جو ہے اس کے نااہل لوگوں سے حاصل کیا.
اور کتابوں کے خود مطالعے پر اکتفا کیا، علماء کی جانب رجوع کیے بغیر، اور خطا پر مبنی فہم انہوں نے لیا اور یہ گمان کرتے رہے کہ وہ صواب اور صحیح راہ پہ ہیں، اس سبب سے کہ وہ انہوں نے علماء کو چھوڑ دیا تھا اور علم جو ہے نااہلوں سے حاصل کیا، تو اس چیز میں مبتلا ہوئے جس میں وہ مبتلا ہوئے، اور کاش کے معاملہ یہاں تک رک جاتا، آگے تک نہ پہنچتا، اس کا ضرر اور نقصان ان کے اپنے تک ہوتا، دوسروں تک نہ پہنچتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آگے تک پہنچ کر اسلام کے جو ہے شفاف چہرے کو مسخ کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کے اسلام کے اوپر چھوٹے الزامات کا سبب بنتا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر بہت ساری جانوں کے قتل ہو جانے کا جو بے قصور ہیں سبب بنتا ہے، جن کا کوئی جرم نہیں ہے کہ جسے وہ اٹھائیں، جیسا کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور امن جن کو دیا گیا ہے یا عہد کے معاہدے کے تحت جو لوگ ہیں جن کی جانب سے کوئی مسلمانوں کو اذیت نہیں دی گئی اور نہ انہوں نے اپنا عہد توڑا ہے، اور اگر وہ اپنا عہد توڑ بھی دیتے ہیں کسی وجہ سے تو اس کا معاملہ مسلمانوں کی حکومت کے سپرد ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، جس سے کوئی مخالفت جو ہے سرزد ہوتی ہے کسی چیز میں تو اس کا معاملہ ولی امر حکمرانوں تک پہنچایا جائے، وہ اکیلا ہے جسے یہ اختیار ہے کہ وہ نظام کو امپلیمنٹ کرے، اس کی تطبیق کرے، لاگو کرے اور ایک شرعی احکام اور حدود نافذ کریں، ایک عام مسلمان پہ نہیں ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک فرد بن کے رہیں، کہ وہ صحیح اسلام کو اس کے آداب، اس کی شریعت کے ساتھ اپنائے اور اس کا پابند رہے، اور وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، نہ کہ دین کی بدنامی کا سبب بنے، یا وطن کی، اپنے دین، وطن اور اہل کی بدنامی کا سبب بنے، یا عام طور پر مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہے دہشت گردی اور دہشت گرد کا نام مسلمان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اگر کہا جاتا ہے باہر کے مسلمان تو وہ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، کیونکہ اسلام ان کے نزدیک دہشت گردی کا نام ہے، چاہے وہ جانتے ہوئے ایسا کرتے ہوں، جان بوجھ کے لوگوں پر معاملے کو جو ہے خلط ملط کرتے ہیں بدنیتی سے، یا پھر انہیں اس کی واقعی پتہ نہ ہو، اسلام کی حقیقت کو جانتے ہی نہ ہو، اسلام انہوں نے اسی قسم کے لوگوں سے دیکھا سیکھا ہو جو اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اسلام کو اس کے جو صحیح اصول ہیں کتاب و سنت کے جو اہل علم سے حاصل کیے جاتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے نہ لیا ہو، ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں، ایسے افراد سے انہوں نے لیا ہوتا ہے، یا تو وہ جاہل ہیں تو وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اپنے جہل کے سبب، اور جہالت جو ہے ایک قاتل بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے، یا پھر اس کا سبب جو ہے ایسے برائی کی جانب دعات سو ہیں، برائی کی جانب اور گمراہی کی جانب بلانے والے داعیان ہیں، جو جان بوجھ کر جو ہے اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں، برا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ چوکندہ رہیں، اپنی اولاد کو بھی جو ہے تنبیہ کریں، اپنے بھائیوں کو، اولاد کو اس بڑے اور عظیم معاملے کے تعلق سے، اور اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دین کو بھی صحیح طور پر اٹھانے والے ہم بنیں، اس طور پہ کہ کوئی بھی شخص جب دیکھے تو اسلام میں رغبت رکھے، اسے پسند آئے، نہ کہ اس سے متنفر ہو، اس سے دور بھاگے، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ یہ کریں۔ الحمدللہ مدارس موجود ہیں، جامعات، کلیات اور انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جہاں سے اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اس جہاد کی بھی تعلیم دی جاتی ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، اور وضاحت کی جاتی ہے کہ کب ایک مسلمان کا خون بہانا جائز ہے اور کب حرام ہے، کب حلال ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان کا خون جو ہے وہ حرام ہے، اس کی جان لینا، اور یہ وضاحت کر دی گئی کہ جو معاہدے کے تحت کافر ہو تو اس کا بھی خون حرام ہے مسلمان کے خون کی طرح۔ اسی طریقے سے جو علم ہے اور جو اسلام ہے اس کے اصول کے مطابق لینا چاہیے، اس سے نہیں لینا چاہیے جو اسلام کا دشمن ہو اور اسلام کا نام لیتا ہو، اور نہ ہی جاہل سے لینا چاہیے جس کا فہم قاصر ہو، دین اسلامی کے اصول کے ادراک سے، اس کو سمجھنے سے قاصر اور کوتاہی میں مبتلا ہو۔ ہم اپنے دین کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسا عظیم دین ہے کہ جس کا فہم حاصل کرنا واجب ہے کہ ہم اس دین کو صحیح طور پر پڑھیں اور سیکھیں بھی۔ ایک جاہل جو ہے
وہ اپنے جہل کا اعتراف کرتا ہے، اپنے جہل کا اعتراف کرے، جاہل اپنی حد اور اوقات پہ رہے اور احکام شریعت میں مداخلت نہ کرے، اپنی حد پہ رہے۔ فرمانے باری تعالی ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہو یہی کچھ حرام کیا ہے میرے رب نے جو فحاشی کے کام ہیں چاہے ظاہر ہوں یا باطن، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کے کام اور ناحق سرکشی کرنا، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ ایسے کو جس کی کوئی اللہ تعالی نے جو ہے دلیل نازل نہیں کی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے دل میں ایسی بات کرو، ایسی بات لگاؤ جس کا تمہیں علم نہیں۔ سورہ اعراف میں یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ذمہ ایسی بات لگانا جس کا علم نہیں، اعظم من الشرک، شرک سے بھی بڑھ کے اسے ذکر کیا۔ چنانچہ جو جہاد کے مسائل میں یا الولاء والبراء، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کے جو مسائل ہیں ان میں بات کرتا ہے بغیر علم کے، جبکہ اسے صحیح طور پہ یہ مسائل آتے نہیں، شرعی احکام کو جانتا نہیں، تو وہ صحیح اور صواب بات سے زیادہ غلطی اور خطا کرتا ہے اور نقصان زیادہ پہنچاتا ہے فائدے پہنچانے کے بنسبت، کیونکہ اس کے جہل کے نتیجے میں جو چیز مرتب ہوتی ہے وہ جہل ہوتی ہے، اور جو جہل مرکب ہوتی ہے وہ زیادہ شدید اور خطرناک ہوتی ہے ایک سادہ جہالت سے، کیونکہ جو عام سادہ جہالت ہے، وہ جو جاہل وسیط ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے تو اپنی حد پہ رکا رہتا ہے، لیکن جو جاہل مرکب ہوتا ہے وہ یہ مانتا اور جانتا ہی نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں، سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا عالم ہوں، حالانکہ وہ جاہل ہیں، اور اپنی اس جہل مرکب کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عالم ہے اور وہ صحیح راہ پہ ہیں اور ثواب راہ کو اس نے پایا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں جو صحیح تو بات بیان کرتے ہیں علماء، ان کو سمجھتا ہے کہ یہ دین کے بارے میں سست روی کا شکار ہیں، مداہنت کا شکار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے قول صالح اور عمل صالح کی، اور وہ ہمیں فقہ اور فہم دے، آپ کو بھی ہمیں بھی اپنے دین اور شریعت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اور وہ ہمیں اور آپ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ گمراہ کرنے کا، نہ خود گمراہ ہوں نہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب تمام پر۔ اس کے ساتھ ہی شیخ حفظ اللہ کا یہ درس ختم ہوا۔ آگے کچھ سوالات جو ہیں شیخ حفظ اللہ سے کیے گئے ہیں۔ شیخ سے سوال ہوا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اس غلام کے قصے سے جو صحیح مسلم میں موجود ہیں، وہ جو جادوگر والا اور غلام کا قصہ ہے کہ وہ جو ہے بادشاہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا، اس نے بتایا اس طرح مجھے قتل کر لو، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام لائے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو غلام والا قصہ ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ معصوم جانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، کہ وہ جو ہے جس طرح بیلٹ باندھ کے خودکشی کرتے ہیں، بارودی بیلٹ وغیرہ باندھ کے، یا اس کے علاوہ جو دھماکے سے اپنے کو اڑاتے ہیں، جائز ہے۔ اس قصے سے وہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا ہو، کوئی چارہ نہ ہو اپنے دشمنوں کو دور ہٹانے کا، اپنے زمین سے نکالنے کا، اپنے ملک سے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ خودکش حملے کریں۔ آپ سماحت الشیخ کی کیا اس بارے میں رہنمائی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یہ استدلال تو بالکل الٹ ہے، بالکل برعکس ہے، کیونکہ وہ جو غلام تھا اس نے اپنے آپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس ظالم جابر بادشاہ نے اسے قتل کیا۔ اس نے تو صرف صبر کیا اس قتل ہو جانے پر، دعوت اسلام کی جانب دعوت دینے کی خاطر اس نے قربان کیا اپنے کو، اس پر صبر کیا اس نے، تو کس طرح وہ اس سے دلیل اور حجت پکڑتے ہیں حالانکہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہی نہیں۔ دوسرا سوال ہوا کہ آج جہاد کے تعلق سے اتنی دشمنی کیوں ہے اور لوگوں کو جو ہے اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ وہ نہیں جائیں جہاد کے لیے، حالانکہ امت اسلامیہ کو تو جہاد کی شدید ضرورت ہے، جسے دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ جہاد کو چاہتے ہی نہیں، انہیں چڑے اس سے، تو ہم ان کی موافقت کیوں کرتے ہیں، ان جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور قرآن میں کیا معنی ہے ترہبون، یعنی دہشت میں ڈالو ان کو، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے جہاد سے محبت کرتے ہیں، اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ جہاد ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تخریب کاری ہیں، وہ بغیر حق کے جانوں کا قتل کرنا ہے،
جہاد کے اپنے احکام، شرائط اور ضوابط ہیں، اور اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے حکمران لیتے ہیں اور اس کی جانب جہاد کی کال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں جس کے پیچھے رہ کے ہم جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ خود ہی ہتھیار اٹھایا اکیلے ہی اور ہر کوئی اپنا منہ اٹھا کر جو ہے قتال اور جہاد کے لیے نکل گیا، بلکہ انہوں نے اپنے نبی تک سے یہ بات طلب کی کہ ان کے لیے کوئی ولی امر، کوئی امیر مقرر کر دیا جائے، کوئی بادشاہ کہ جس کی قیادت میں وہ جہاد کریں، جس کے جھنڈے تلے وہ جہاد کریں۔ چنانچہ جو جہاد ہے وہ حکمرانوں کے احکامات میں سے ہیں، احکام سلطانیہ میں سے ہیں، اور جس کا مرجع، جس کی جانب لوٹا جاتا ہے ولی امر اور حکمران اور حکومت اور ریاست ہیں، وہ اس کا حکم دیتی ہے اور اس کی سرپرستی کرتی ہے اور فوج کو تیار کرتی ہے، اسلحہ تیار کرتی ہے جہاد کو قائم کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے قرآن کی آیت ترہبون بہ عدو اللہ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ کافر جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہے کہ مسلمانوں کو ہی دہشت میں مبتلا کرو یا جن سے معاہدہ ہے ان کو دہشت میں مبتلا کرو۔ پھر سوال ہوا شیخ سے کہ ہمارے محلے کی مسجد کا امام ہے جو وہاں رہتا ہے، وہ نماز فجر میں کبھی کبھار سورۃ الزلزلہ پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی، کیا یہ سنت ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اس کے جواب میں سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کی جائے، جیسا کہ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے وہ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نماز فجر ہے اسی کو قرآن قرار دیا، کیونکہ اس میں طویل قرات کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں لمبی تلاوت کرتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب سنت رہی ہے۔ زیادہ تر آپ جو ہے 60 سے لے کر 100 آیت تک تلاوت کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البتہ سورۃ الزلزلہ پڑھنا اور اس کو دہرانا دونوں رکعتوں میں فجر کی نماز میں، تو اس کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے وہ سفر کی حالت میں تھی، جو کہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اس کی تعلیق میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزلہ دونوں رکعتوں میں پڑھی، تو یہ ایک جو ہے وقتی کیفیت کی وجہ سے تھے، سفر کی وجہ سے ایک معاملہ طاری ہوا تھا، اس وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہ مجموع الفتاوی میں آپ نے فرمایا۔ اسی طرح امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید کہ سفر کی وجہ سے ہو، اس کے لیے آپ دیکھیں فتح الباری لابن رجب۔ شیخ سے سوال ہوا کہ میرے والد اور والدہ، میرے امی اور ابو نہیں چاہتے کہ میری بیوی جو ہے نقاب پہنے، اور میں نے ان کا گھر چھوڑ دیا، میں نے بھی اور میری بیوی نے بھی، اور میں ان کی خیر خبر جو ہے مسلسل پوچھتا رہتا ہوں اور ان کے لیے پیسے وغیرہ بھی بھیجتا رہتا ہوں، تو کیا میرا والدین کے جو ہے گھر کو چھوڑ کے الگ رہنا یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی میں شمار ہوگا؟ شیخ فرماتے ہیں آپ کا اپنے گھر چھوڑ کے الگ ہونا یہ اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی میں، بلکہ آپ کے والدین جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ آپ کو گناہ کا اور نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے منع کیا آپ کی بیوی کو کہ وہ حجاب لے اور اپنے نقاب کو اتار دے، ان چیزوں سے جب روکا تو وہ غلطی پر ہیں۔ اور لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جیسا کہ حدیث میں ہے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں خالق عز و جل کی نافرمانی میں، اور فرمان باری تعالیٰ بھی ہیں سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں تجھ پہ
زور ڈالیں، پریشرائز کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی بات نہ ماننا اس چیز میں، کیونکہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی معصیت میں، نہ والد کی نہ ان کے علاوہ کسی اور کی۔ اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے جو ان سے دور رہیں، اور پھر جو ہے آپ ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، والدین سے جو ہے رشتے ناطے جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں اور خیر اور بھلائی کی باتیں انہیں بتاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا، ان کے سامنے وضاحت کریں کہ یہ جو حجاب ہے، پردہ ہے، یہ شریعت ہے، واجب ہے ایک عورت کے اوپر۔ اگر وہ اپنی اس رائے سے رجوع کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر جو ہے اسی گھر میں اپنی بیوی کو لے جائیں، ورنہ پھر اسی حال میں رہیں جس حال میں ابھی آپ ہیں۔ سوال ہوا کہ جو خودکشی کر لے جہالت میں، لا علمی میں، کہ اسے اس کے حرام ہونا نہیں پتا تھا، یا وہ کسی کو قتل کر دیں اور اسے اس کی جو شدید وعید ہے اس کا پتہ نہیں تھا، کیا اس پر بھی یہ وعید مرتب ہوگی، لاگو ہوگی؟ شیخ فرماتے ہیں اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن اس نے اس معاملے میں کوتاہی کی کہ اس نے اہل علم سے نہیں پوچھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے غلطی کی، اور باقی کا معاملہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ شیخ سے پوچھا کہ جو منفی سوچیں آتی ہیں اس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے اور مجھے خودکشی پر مجبور کر دیا ہے، اور ایسے خیالات آتے ہیں، تو ان منفی خیالات، نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں، منفی خیالات کا آخر کیا علاج ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا مردود شیطان سے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ، بہکاوا پہنچے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کو سنتا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ اعراف۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکاوے سے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کریں اور صبر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو اس پر جو تمہیں تکالیف پہنچے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت ہی عزم و حوصلے والے کام ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ سوال ہوا میری بیٹی کو ضرورت پڑی ہے آپریشن کرانے کی، جو ہے حساس مقام پر اپنے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سرجن ہوتے ہیں جو عمل جراحی کرتے ہیں ہاسپٹلز میں، حکومتی ہسپتال میں، وہ مرد ہوتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں ادھر وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا میرے لیے رہنمائی کریں گے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ فرماتے ہیں ضرورت اور مجبوری کے تحت اگر کوئی اور نہ ملے کہ وہ یہ آپریشن کر سکے، سوائے جو اسپیشلسٹ ہے طبیب اس معاملے میں، تو بقدر ضرورت جو ہے علاج کرانا اس سے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی دوسری جگہ پاتے ہیں جہاں عورتیں عورتوں کا علاج کرتی ہیں اور اس مطلوب کو حاصل کر سکتی ہیں جو آپ کو چاہیے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ مردوں سے ان کا اس طرح کا علاج کرائیں۔ سوال ہوا میرے والد نے حج کیا سن 1408 ہجری میں، حج قارن جو ہوتا ہے وہ کیا، اور مجھے میرے چاچا نے اس سال آ کر بتایا کہ انہوں نے اور میرے والد نے دونوں نے مل کر جو ہے حج قارن کیا تھا اور قربانی ذبح نہیں کی تھی، تو میرے ذمہ اب کیا ہے جو میں کروں، کیونکہ میرے والد جو ہیں وفات پا چکے ہیں، ایک زمانہ ہوا۔ شیخ فرماتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو جائے جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر حج جو قربانی ہے آپ کے ذمہ باقی ہے، آپ ذبح کریں ان کی طرف سے قضا کے طور پہ، ان کے اپنے مال سے اگر ان کے لیے ان کا کوئی مال ہو، ورنہ ان کا کوئی قریبی جو ان کی طرف سے کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے اور ان کی جانب سے ذبح کر دیں۔ سوال ہوا کہ میں نے رضاعت دودھ پیا اپنے
باپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان کی اپنی چاچا کی کسی بیٹی سے شادی کروں؟ مجھے فتویٰ دیں۔ شیخ جواب فرماتے ہیں اس کی ماں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے تو حلال نہیں اس کی بیٹی، جس ماں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا اور رضاعی بہن ہے تو حلال نہیں اس کی بیٹی، کیونکہ آپ اس کے ماموں ہیں رضاعی۔ سوال ہوا وہ کون سا شبہ ہے جس پر تکفیری لوگ اپنے قول کی بنیاد رکھتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں ان کے تو بہت سارے شبہات ہیں، لیکن سب سے بڑا اور خطرناک شبہ یہ ہے کہ وہ دلائل میں سے جو متشابہ ہیں انہیں لیتے ہیں اور انہیں محکم کی جانب نہیں لوٹاتے اس کی تفسیر کے لیے، اس کے بیان وضاحت کے لیے، اسی کو وہ دلیل پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کو مقید کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں یا اس کو مخصوص کرتے ہیں۔ تو یہ جو ادراک کا مرتبہ ہے اس تک علماء کے سوا کوئی نہیں پہنچتا۔ جہاں تک معاملہ یہ جاہلوں کا اور جو طلب علم میں ابتدائی طلباء ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں جانتے، تو یہ سب سے بڑے شبہات میں سے ہیں اس معاملے کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے تقلید کرنا یا اطاعت کرنا ان کی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے یا جو علم کے بس دعوے دار ہیں حالانکہ عالم نہیں ہیں۔ سوال ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کا کیا حکم ہے ان سے استفادہ کرنے کے لیے جو کچھ ان کے بعد زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی ہے اور دعوت کا جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھنے کے لیے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ، تو پھر کیوں مسلمانوں کے ملک سے آپ نکلتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے نکلتے ہیں؟ خیر موجود ہے الحمدللہ اس ملک میں ہمارے اور مساجد میں اور علماء کرام کے پاس، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بدعتی خروج کے ساتھ نکلنے کی، اور جو دعوت ہے اور تبلیغ ہے اس کے لیے شرط ہے کہ علم ہو، اور یہ لوگ تو جاہل ہیں۔ پھر سوال ہوا کیا جادوگروں کا قتل کرنا جائز ہے اس دلیل کے ساتھ کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے جادوگر کو خود سے قتل کر دیا تھا؟ جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حد جو ہے قتل کرنا ہے، لیکن اس کو قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے سوائے شرعی جو حاکم ہے، شرعی حکم جو ہوتا ہے اس کی طرف سے نافذ کیا جاتا ہے کہ قاضی جو ہے وہ حکم اس کے اوپر لاگو کرتا ہے اور جو ولی امر حکومت حکمران ہے وہ اس کو نافذ کرتی ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ قتل کا مستحق بنتا ہے اس طور پہ۔ اور جو حفصہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہے، انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کیا جس نے ان کے اوپر جادو کیا تھا، کیونکہ آپ ان کی آقا تھیں، اور جو آقا ہے وہ اپنے غلام کے اوپر جو مملوک ہے اس کا حد قائم کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں۔ تو سوال ہوا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کی شرائط کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں اگر حکمران حکومت جہاد کی کال دیتی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے جہاد کے لیے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ولی امر حکومت کے دائرہ کار میں ہے، اس کے خصائص میں سے ہیں کہ وہ کسی شخص کو مخصوص بعینی طور پہ کہتا ہے کہ تجھے جانا ہے تو وہ اس کے اوپر واجب ہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے تو واجب ہیں کہ وہ قتال کریں، لڑیں، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے سخت اس سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگیں۔ اگر وہ مسلمان ملک کا حصار کر دیتے ہیں دشمن جو ہیں اور وہ دھاوا بول دیتے ہیں دشمن اچانک سے، تو ہر کوئی اپنی استطاعت پر جو ہے اپنا دفاع کرے اور لڑیں ولی امر کے جھنڈے کے تحت، حکومت کے جھنڈے کے تحت۔ سوال ہوا کیا خون دینا، کسی کو خون کا عطیہ دینا کسی نصرانی مریض کو، عیسائی مریض کو، کرسچن کو دینا جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، جس طرح اسے کھانا کھلانا پلانا یا کپڑے پہنانا جائز ہے اس پر احسان کرتے ہوئے۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں لڑی دین کے تعلق سے،
اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان تبروہم وتقسطوا الیہم کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور عدل و انصاف سے پیش آؤ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے. سوال ہوا ہم ان دو حدیثوں میں کس طرح جمع کریں، بلکہ اس حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کس طرح جمع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، کہ کوئی بھی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی مگر جو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا، اس کے کھاتے میں بھی جو ہے گناہ جاتا ہے، اس کے سر بھی یہ بوجھ جاتا ہے، اس کا ایک حصہ، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ قتل ایجاد کیا. اس حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورہ فاطر وغیرہ میں کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا. شیخ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اور یہ اس کا وزر ہے، یعنی یہ اس کے گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا ہے، اس کا بوجھ وہ اپنا ہی بوجھ اٹھا رہا ہے کہ اس نے کیا تھا. سوال، بعض جو رائٹرز ہوتے ہیں، صحابہ کے صحافی ہوتے ہیں، صحافت وغیرہ میں جو لکھتے ہیں کالم وغیرہ جیسی چیزیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بم دھماکے ہیں اور خود کش حملے ہیں یہ ان مسائل کی وجہ سے ہیں جو الولاء والبراء، یعنی آپ لوگ جو سلفی لوگ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے لیے دوستی دشمنی کو مسلسل پڑھاتے رہنے کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، اور یہ چیز آپ کے جو سلیبس میں اور تعلیمی اداروں میں نافذ ہے اس کی وجہ سے ہیں. تو آپ سماعت الشیخ اس کی کیا وضاحت فرمائیں گے؟ شیخ فرماتے ہیں یہ جھوٹا شخص ہے. الولاء والبراء، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی ایک الگ چیز ہے، اور تقریب کاری بم دھماکے کرنا الگ چیز ہے. یہ شخص یا تو جان بوجھ کے حقائق کو الٹ کر کے پیش کر رہا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، معلوم ہی نہیں کیا بک رہا ہے. الولاء کا مطلب ہے محبت اور نصرت، اور براء کا مطلب ہے بغض اور نفرت کافر سے اور اس کے دین سے. بس سوال ہوا ہمارے پاس جو ہے ایک خاندانی گھریلو، یعنی ایک ہم نے صندوقچی قائم کی، ایک اکاؤنٹ فنڈ قائم کیا ہے جو ایک دوسرے تعاون کرتے ہیں، جو اس مہینے سے شروع ہو جائے گا، کہ اس صندوق میں تقریباً 1300 ریال جو ہے جمع کیے ہیں. ہم اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے کاؤنٹ کریں، کس طرح شمار کریں، اور جو ایک سال بیت جانا ہے اس کے اوپر وہ کہاں سے شروع ہوگا، کس طرح. شیخ فرماتے ہیں اگر یہ جو صندوق ہے آپس میں جو تعاون کے لیے قائم کرتے ہیں محتاجوں کی ضرورت مندی کے لیے، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، نیکی کے لیے، تو اس میں جو ہے یہ جس طرح ٹرسٹ ہوتے ہیں، ٹرسٹ کے کام ہوتے ہیں جو ویلفیئر کی چیزیں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس کا جو مصرف ہے وہ خود زکوٰۃ کا مصرف ہے. یہ تو خود زکوٰۃ جن چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ تو اس پہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ جو صندوق یا جو فنڈ جمع کیا ہے انہوں نے وہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے ہیں، جس سے ان کی نیت جو ہے سرمایہ کاری کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ جو درہم ہیں ان کے اوپر لگے گی جو آپ نے اس میں ڈالے ہیں، اور جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے اس کے اوپر، جو آپ اس انویسٹمنٹ پر بھی زکوٰۃ اور اس کے ذریعے جو پروفٹ ملتا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. رأس المال جو ہوتا ہے اور ربح جو اس کا پروفٹ ہے دونوں پر ہے. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی جو صندوق جو فنڈ آپ نے قائم کیا ہے اس میں اپنے اپنے حصے کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیں. اگر کوئی ایک کے ذمہ یہ لگا دیں تو یہ بھی صحیح ہے کہ ان تمام کی طرف سے زکوٰۃ دے دو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پھر شیخ سے پوچھا گیا ہم چاہتے ہیں آپ اپنی رائے بتائیں، یہ جو بم دھماکے کرتے ہیں، جو اسکندریہ مصر کا جو شہر ہے وہاں کے جو چرچ میں بم دھماکہ کیا اس کے بارے میں آپ اپنی رائے بتائیں. شیخ فرماتے ہیں یہ غداری میں سے ہیں. اگر وہ مسلمانوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہے مصر میں تو اس نے غداری کی ہے، کیونکہ یہ جو نصارہ ہیں وہ عہد کے تحت وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ ذمہ مسلمانوں کے ذمے میں ہیں، وہاں پر وہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے ساتھ قدیم زمانے سے رہتے چلے آئے ہیں، تو جائز نہیں ہے ان کے ساتھ غداری کرنا. اور اگر مصر سے باہر کسی نے ایسا کیا ہے دوسروں کی یعنی غیروں کی سازش ہے اور وہ اس کے اہل میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا گناہ مصریوں کے سر پہ نہیں جاتا، ان کی اس کے ذمہ پکڑ نہیں ہے.
شیخ سے پوچھا گیا میں خودکشی کی مجھے سوچ آتی رہتی ہے بار بار، میں اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس معاملے کو بہت بڑا سمجھو، اس کی خطرناکی اور گناہ کو جانو اچھے طریقے سے، اور اس کا جو انجام ہے اس کا تصور کرو کہ آخر میں کیا ہوگا خودکشی کے بعد۔ اس کے بعد جو تمہارا حال ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید ہے جس تنگی میں آپ اپنی زندگی میں مبتلا ہیں اور جس سے چھٹکارے کے لیے خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ برے انجام کا سامنا ہوگا۔ ساتھ ہی اپنے رب سے جو ہے ہدایت طلب کرو کہ وہ تمہیں ہدایت دے، رہنمائی دے کہ تمہیں اس بڑے جرم سے بچا کے رکھے۔ پھر سوال ہوا کہ میں ریاض میں رہتا ہوں اور اپنے والد کو ملنے کے لیے جنوب کے علاقے میں جاتا ہوں، میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میرے لیے یہ جو سفر کے احکام ہوتے ہیں وہ والی رخصت میرے لیے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں مقیم نہیں ہیں، جس شہر آپ جا رہے ہیں آپ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ادھر مقیم نہیں ہیں، مسافر ہیں، صرف جو ہے آپ ملنے کے لیے گئے ہیں نہ کہ رہنے کے لیے، 4 دنوں سے کم، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ آپ اس رخصت کو استعمال کریں کیونکہ آپ مسافر ہیں، لیکن آپ جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز کو نہ چھوڑیں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہاں پوری پڑھی جاتی ہے پوری پڑھیں، ساتھ ہی آپ کو زیادہ اجر ملے گا اس کے لیے کہ آپ نے جماعت سے نماز پڑھی، اور الحمدللہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے اگر اس حالت میں آپ قصر کرتے ہیں اور آپ کی جو اقامت ہے وہ 4 دنوں سے کم ہے، پھر آپ اپنے شہر کو لوٹ آتے ہیں، اپنے اقامت والے شہر کو، اصلی شہر کو جہاں آپ رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز آپ کی بہرحال درست ہے۔ ایک عورت سوال پوچھتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ جیل میں بند ہے، میرے اور اس کے درمیان مشکلات اور جھگڑے ہوئے ہیں اور نفسیاتی دباؤ ہے بہت، تو اس نے مجھے 1 طلاق دے دی اور وہ اب چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، تو میں کیا کروں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آپ جو ہیں شرعی کورٹ کی جانب رجوع کریں اور دارالافتاء کی جانب، وہ آپ کے سوال کو اور آپ کی حالت کو دیکھ کے خود ہی جانچیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر شیخ سے سوال ہوا کہ یہ جو سونا ہوتا ہے عورتیں جو پہنتی ہیں سونے کے زیورات وغیرہ، اس کی میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ شیخ فرماتے ہیں راجح قول یہ ہیں اور اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ پہننے والے جو زیورات ہیں سونے کے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ استعمال کے لیے ہیں، کیونکہ اس میں نشو و نما نہیں ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس میں نشو و نما ہوتی ہے کہ اس میں سے دیا جائے، یعنی اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، وہ صرف استعمال کے لیے ہی جو ہے لیے ہیں کسی عورت نے، کیونکہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ اس کے اوپر لاگو کر دی جائے، اس میں تو بڑی تنگی ہے، نہ اس میں کوئی اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس پہ جو ہے پیسے دیے جا رہی ہیں یا وہی زیورات دیے جا رہی ہیں، تو عورت یہ نہیں کر سکتی ہے، اس پہ تو بہت زیادہ تنگی ہے اس عورت کے لیے، خصوصاً اگر وہ فقیر ہو، غریب ہو، اور اس کے پاس یہ زیورات جو ہیں جو پہنتی ہے، عورت تو زیورات پہنتی ہے کسی بھی حالت میں اگر اس کے پاس ہیں، تو اس کے پاس ان زیورات کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی کہے زکوٰۃ دو، تو کتنی مشکل اور تنگی ہے۔ تو شیخ جو ہے اس کے قائل نہیں ہیں کہ پہننے والے جو زیورات ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر سوال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ کیا مراد ہے؟ شیخ فرماتے ہیں حدیث ہے، اس میں نماز کے لیے جانا، پیدل چل کے جانا، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس بارے میں بہت زیادہ حدیث آئی ہیں اسی معنی کی مزید تائید کرنے والی، چنانچہ مساجد کی طرف چل کے جانا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر قدم میں جو مسلمان اٹھاتا ہے ایک نیکی اس کو ملتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا شیخ سے کہ بہت زیادہ فتنے ہیں ان دنوں میں، انسان اپنی جاب پر بھی اور بازاروں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ فتنے ہیں، تو میں ان فتنوں کا انکار کس طرح کروں؟ اور میں ان جو فتنے ہوتے ہیں بازار میں یا آفس وغیرہ میں فتنے ہیں، میں شرم و حیا کی وجہ سے شرما شرمی میں اس کا انکار نہیں کر سکتا جو فتنے میں بازار میں دیکھتا ہوں یا اپنے کام میں دیکھتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی منکر اور برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے سے، مسلم کی روایت ہے۔ تو انکار تو کرنا ضروری ہے اور کم سے کم اس کا درجہ ہے کہ دل میں برا جا رہے،
اور اگر آپ دل میں کسی چیز کو برا جانتے ہیں تو ایسی جگہوں سے پھر دور رہیں، ان کے ساتھ مل جل کے نہ رہیں۔ شیخ سے سوال ہوا، ایک شخص شادی شدہ ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسری شادی کریں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پہلی بیوی ہے اس کے لیے پہلی بیوی کے جو ہے اپنی خوشی سے پہلی بیوی کے نام جو ہے گھر کر دے، کیونکہ اس نے بہت سالوں تک جو ہے اس کے ساتھ محنت کی ہے، اس کے جو ہے تکن اٹھائی ہے، اور بڑے برے دن بھی دیکھے ہیں، اتنے سالوں سے اس کے ساتھ ہے، تو اس کے نام جو ہے وہ گھر کر دینا چاہتا ہے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، یہ اس بیوی کے لیے ایک تحفہ اور عطیہ ہوگا جو اس کا شوہر اس نے مال میں سے دے سکتا ہے اس کے لیے۔ سوال ہوا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا ان میں سے ایک کی طرف سے سلام کی ابتدا کرنا جب وہ اس سے ملے، جس طرح حدیث میں ہے کہ لڑائی جھگڑا ختم کرو، اور وہ اچھا ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے، لیکن دل پھر بھی اس میں رنجش ہے، دل ایک دوسرے سے خراب ہیں، پھر بھی ایسے ہی سلام کر دیتا ہے بے دلی سے، تو اسے بھی وہ وعید ملے گی جو وعید کا ذکر ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ہاں، اگر اس نے سلام کر دیا، اگر آپ نے سلام کر دیا تو آپ کے جو ذمہ تھا آپ نے وہ ادا کر دیا۔ حدیث میں لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر بائیکاٹ کریں، یلتقیان کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، فیعرض هذا ویعرض هذا، ادھر ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، وخیرهم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کر دیتا ہے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر سوال ہوا شیخ سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری سوال ہے، وہ کون سی کتابیں ہیں جن سے میں استفادہ حاصل کر سکتا ہوں جہاد کے احکامات جاننے کے لیے؟ شیخ فرماتے ہیں تفسیر کی کتابیں ہیں، اور جو حدیث ہیں اس کی شروحات کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اور عقائد کی کتابیں ہیں، ان سب میں جہاد کے شرائط و ضوابط لکھے ہوئے ہیں، مذکور ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے پڑھنے کی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اٹھا کر خود سے بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں، ایسا عالم کہ جو آپ کے لیے وضاحت کریں صحیح چیز کی اور صحیح راستے کی نشاندہی کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کا غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو وہ اس کو صحیح کریں۔ ان چیزوں کے بغیر جو ہے یہ چیزیں ان کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آخری سوال شیخ سے کیا گیا کہ ایک عورت جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور وہ اس نے کوئی بھاری چیز اٹھانی چاہیے اور اپنے پیٹ پر اس کے وزن پڑا تو اس کا جو پیٹ کا بچہ تھا وہ گر گیا مر گیا، یعنی تو کیا اس کے ذمہ کوئی فدیہ ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اگر یہ ثابت ہے کہ وہ پیٹ کا جو بچہ ہے اس کی موت اس عورت کی اپنی حرکت کی وجہ سے ہوئی جان بوجھ کے، تو یہ اس کے سر جائے گا، اس کے سبب سے اگر وہ مرا ہے تو اس کے ذمہ کفارہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کریں، اور آج کل غلام موجود نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔